أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا ساحل لنا اشقالنا یا رسول اللہ بفر آدم بیرس یا حبیب اللہ ندارم جست و کس مشکلم پیش است مندر بے کثیر یا رسول اللہ مارا تو بصیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخشی ہے آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رب شرم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے درود شریف پڑھ لو سارے حضرات مل کے صلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین معزز و محتشم حضرات و سامعین، میری آج کی تقریر کا موضوع ہے علم کی اہمیت اور اعلیٰ حضرت۔ اے ماہ مبارک سفر مظفر دا مہینہ ہے، تقریر میں شروع کر دیتی ہے، توجہ کرنا۔ اے ماہ مبارک سفر مظفر دا مہینہ ہے جس دی 5 تاریخ نو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے اس پاک دا دن نے 5 سفر آج غالباً 24 سفر ہے۔ اللہ کریم جل شانہ دی عظیم بارگاہ دے اندر دعائے خالق کائنات اپنے محبوب کریم علیہ السلام دے طفیل میں حق سچ کہن دی آپ احباب و سنن دی میں سنان دی سن کے سنا کے تہانوں میں عمل اعتقاد دی توفیق علی کا عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید سورہ زمر دی آیت نمبر 9 کا کچھ حصہ میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیتا۔ اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، محبوب تسی فرما دیو کہ کیا علم والے تے بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسی اس آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ جڑی میں آپ حضرات کے سامنے پڑھی۔ اللہ کریم جل شانہ نے اس اللہ کریم دی اس لاریب کتاب نے جنہ کلمات طیبات تو ایک گل ثابت ہو رہی ہے کہ عالم تے جاہل برابر نہیں ہو سکتا۔ عالم تے جاہل برابر، ذرا بولو تو صحیح، عالم تے جاہل برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ عالم عالم ہوتا ہے تو جاہل جاہل ہوتا ہے۔ تو یہ جڑا جملہ میں آکھیاں کہ
عالم تے جاہل برابر نہیں ہو سکتا. اگر یہ جملہ کسی عالم نے آکھیا ہوندا، بظاہر تے جملہ چھوٹا جے لیکن گہرائی دے اندر ویکھیا جے تے بڑا بڑا جملہ ہے. اگر کسی عالم نے گل آکھی ہوندی یا کسی محدث نے آکھی ہوندی یا کسی مفسر نے یہ گل آکھی ہوندی نا تے بہت سارے اعتراضات کا منہ ایک دم کھل جانا سی. لیکن ایک گل کسی عالم نے نہیں آکھی، کسی محدث نے نہیں آکھی، کسی مفسر نے نہیں آکھی، بلکہ اس کریم ذات نے آکھی ہے جس کریم ذات نے سلارہ کتاب نازل فرمایا ہے. وہ کریم ذات جس کی صفت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کی شان ہے الحمدللہ رب العالمین. وہ کریم جڑا ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، اس کریم نے فرمایا کہ عالم تے جاہل برابر نہیں ہو سکتا. علم دا معنی کی یہ جانن والا، خبر رکھن والا. تے جڑا بندہ عالم ہوندا ہے، جڑا بندہ علم رکھدا ہے، وہ بڑا محتاط طریقے کے نال قدم اپنے پھونک کے رکھتا ہے. وہ بھی عالم بڑی احتیاط دے نال اپنے قدماں نو رکھدا ہے، بڑی احتیاط دے نال نتھی دی گفتگو کردا ہے. یا قرآن بولدا ہے تے یا سونے نبی پاک دا فرمان بولدا ہے. دو چیزاں ہی وہ عالم بولے گا. تے جڑا جاہل ہے شیخ سادی شرابی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کی نے اذا فاتک الاحیا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت. کہ جدو تیرا حیا فوت ہو گیا نا، ہن جو تیرا جو دل جی چاہتا وہ کر لے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں ثابت ہو گیا کہ ایک عالم تے جاہل برابر نہیں ہو سکتا. اگلی دلیل سنی. اللہ کریم اللہ شان نے ارشاد فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر کوئی تمہیں جاہل مل جائے نا، وہ دن باس نہیں کرنی چاہیے. یہ گل ہمیشہ یاد رکھنا. جاہل کو مل جاوے وہ دن کدی باس نہ کرو. قرآن کا فیصلہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کہ جدو تو آمنا سامنا کسی جاہل نہ ہو جاوے نا تو وہ باس نہ کرو، بلکہ انہوں سلام کہہ کے تو گزر جاؤ. یہ قرآن نے اصول دسی ہے. اللہ کریم اللہ شان ہو جس دن بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، کس چیز کا بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، اللہ انہوں دین کی سمجھ عطا فرما دینا. اللہ انہوں علم کی دولت تو نواز دیتا ہے جس بندے کو اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. تو پھر جدو انسان علم پڑھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرنے کی وجہ تو اللہ کریم جل شانہ اس کو حیا عطا فرماتا ہے. تے پھر علم دی وجہ تو اللہ کریم جل شانہ اس نو او دولت عطا فرماتا ہے جڑی کبھی تقسیم ہو سکتی نہیں. دنیا دی ہر شے ونڈی جا سکتی لیکن علم ونڈیا جا سکتا علم نہیں ونڈیا جا سکتا. علم ایک وراثت ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں حدیث سنیا جے تے انشاءاللہ سینہ تہاڈا ٹھنڈا ہو جائے گا. میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جڑے علماء نے نا یہ انبیاء دے علم دے وارث نے. علماء انبیاء دے علم دے وارث نے. علم اللہ کریم جل شانہ دی صفت ہے. اللہ کریم جس کو اس صفت نال نواز دے وے گویا اللہ کو اپنا قرب عطا فرما دے گا. اس گل دے تے دلیل سنو حدیث مبارکہ.
حوالہ سماعت فرما لو مسند امام اعظم کے اندر یہ روایت موجود ہے، طبرانی شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، امام ابن عساکر نے بھی اس روایت کو نقل کیتا، راوی نے جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عبداللہ ابن مسعود؟ میرے نبی علیہ السلام کے نال ہر ویلے رہن والے، ہر ویلے میرے نبی کے نال رہنا۔ نبی پاک نے اپنی نالین مبارک اتارنا نا تو جناب عبداللہ بن مسعود نے چکنا تو چک کے انکا کے سینے نہ لا لینا۔ بولو یار محبت۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دی نالین مبارک چک کے سینے نہ لانا، خود اپنے ہتھاں دے نال حضور نو نالین مبارک پوانی بھی اتارنے بھی جناب عبداللہ بن مسعود نے۔ تے اے جڑا اسی تشہد پڑھنے ہیں نا نماز کے اندر، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ بھی جناب عبداللہ ابن مسعود والا تشہد ہے۔ تے جتنی فقہ تے اسی عمل کرنے ہیں، یعنی جتنی فقہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے تبسل دے نال ساڈے تک پہنچی ہے، وہ ساری دی ساری فقہ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جناب عبداللہ ابن مسعود کو لے ہوئی ہے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے ہیں، اللہ کریم جل شانہ وہ ارشاد فرمائے گا قیامت والے دن، کیڑے دن ہے؟ ہولی ہولی بول رہے ہو تسی، کیڑے دن ہے؟ قیامت والے دن اللہ کریم جل شانہ وہ ارشاد فرمائے گا علماء کو جمع کر کے، جتنے علماء ہوں گے سارے اللہ جمع کرے گا، جمع کر کے اللہ کریم جل شانہ ارشاد فرمائے گا تسی اس گل نو جان دیو میں تو ہم علم واسطے کیوں چنے ہیں؟ علماء کو اللہ سوال کرے گا تسی اس گل نو جان دیو کہ میں تہاڈے سینے نو علم واسطے کیوں چن لیا ہے، حکمت واسطے کیوں چن لیا ہے، کیا تسی اس گل نو جان دیو؟ سارے عرض کرنے مولا کریم اسی نہیں جان دے۔ اللہ کریم اللہ شان فرماندا ہے میں تہاڈے تو بھلائی دا ارادہ کر لیا تا تانوں علم عطا فرما چھڈیا۔ اللہ کریم اللہ شان پھر فرمائے گا، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کریم فرمائے گا جاؤ کون تسی علم حاصل کیتا، علم حاصل کر کے وہ تے عمل بھی کیتا، یہ بھی کیا یاد رکھنا، علم حاصل کیتا، علم حاصل کر کے وہ تے عمل بھی کیتا، اس علم دی وجہ تو میں تانوں دو انعام عطا کراں گا۔ پروردگار عالم نے کیڑے کیڑے دو انعام انہاں علماء کو عطا فرمانے نے؟ پاک نبی علیہ السلام فرماندے نے، اللہ کریم جل شانہ ارشاد فرمائے گا ایک انعام ہے اللہ فرمائے گا تہاڈے سارے دی بخشش کر چھڈی ہے، دوسرا انعام ہے اللہ فرمائے گا تہاڈے سارے جنت دے اندر داخلہ بھی عطا فرمائے گا۔ ایک دی برکت ہے علم دی برکت، کس چیز دی برکت ہے؟ علم دی برکت ہے۔ پھر اللہ کریم جل شانہ کے فرماتا حدیث پاک کے اندر الفاظ سنو، سرکار فرماتے ہیں رب تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ علم دے ذریعے میں تیرے دل نو پاک کیتا، تیرے دل نو تقوی عطا کیتا، تیرے دل نو طہارت عطا کیتی، یا اللہ او کیوں؟ اللہ کریم جل شانہ فرماتا ہے کہ اس بنا کو کہ میں تینوں اپنا قرب عطا فرما چھڈیا ہے۔ جس بندے میں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس میں اللہ کریم اپنا قرب عطا فرمائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام فرقسان کی گل نوٹ فرمائی ہوئے گی کہ اکثر جتنے بھی علماء نے آئمہ مساجد نے مؤذن نے نائب امام نے انہاں بچاریاں تھا نا تھوڑا بہت ہی گزر بسر ہوتا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا معاوضہ جڑا نا انہاں نوں دتا جاتا ہے، لیکن پھر بھی رج کے کھاندے نے، بڑا سونا کھا کے سوندے نے، بڑا سونا پاندے نے۔ وہ دی وجہ کی ہے حدیث مبارکہ سماعت فرماؤ، پاک نبی علیہ السلام کا فرمایا علیہ السلام حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ دین کے اندر سمجھ بوجھ حاصل کر کے یعنی علم حاصل کر کے علم دی راہ تے چلدا رہندا ہے، اللہ کریم اونوں اوتھوں رزق عطا فرمائے گا جتھے اودا گمان بھی نہیں ہوے گا، اوتھوں اللہ کریم رزق عطا فرمائے گا جتھے اودا گمان بھی نہیں ہوے گا۔ اس واسطے میرے صاحبو پاک نبی علیہ السلام کے غلام اللہ کریم جل شانہ نے علم اپنے بندیاں کو عطا فرمایا، اپنی صفت اپنے بندیاں کو عطا فرمائی۔ اللہ کریم جل شانہ کے پیارے محبوب نے
عالماں نوں پسند کیتا تے عالم بھی او جڑا با عمل ہوئے ایسا عالم نہیں کبے کچھ تے کرے ایسے عالم بھی نوں پسند بھی نہیں کیتا ایک گل یاد رکھنا قیامت والے دن سب تو پہلے جدوں حساب ہوئے گا نا تے مولویاں دا حساب ہونا جے عالماں دا حساب سب تو پہلے ہونا جے بھی حدیث پاک کے سب تو پہلے حساب ہونا ہے جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے آپ فرماندے نے جدوں یہ حدیث پاک میں سنی فرماندے میں بڑا ہی رویا جناب سیدنا ابو ہریرہ کہندے نے میں رویا کیوں ہاں جناب سیدنا ابو ہریرہ کہندے نے روتا اس واسطے پیاس نہ کہ میں تے اللہ کریم اللہ شان دے سونے نبی دے طفیل علم حدیث دا بہت بڑا عالم ہاں تے میں کیویں حساب دے رہا اللہ دی بارگاہ دے اندر اتنے بڑے صحابی جنہاں دے جنتی ہون دے اندر شک جنہاں دی تقوی طہارت دے اندر شک نہیں ہے نمازی بھی نے حاجی بھی نے صحابی بھی نے لیکن کی کہہ رہے ہیں اللہ دے سامنے حساب دے تو ڈرنا وا بس خدا فضل مانگنا وا سبحان اللہ ایسے واسطے دنیا صاحب فرماندے نے فضل تیرے آس کریمہ تے ہور غرور نہ کوئی بخش دے مولا بخش دے مولا تے جو اگر کسی جگہ تے قرآن حدیث پڑھن کا موقع ملے قرآن حدیث پڑھو بھی سنو بھی سناؤ بھی سارا کچھ کرو لیکن یہی یاد رکھو مولا انہاں تے ایمان کوئی نہیں تیرے فضل تے مان ہے صرف تیرے فضل تے مان ہے اور اعمال تے مان کوئی نہیں پاک نبی علیہ السلام دا غلام انہاں عالماں دے وچوں عالم با عمل دے وچوں ایک بہت بڑے عالم وقت دے مجدد اگر اس طریقے دے نال کیا جاوے وقت دے غوث تے بھی غلط نہیں ہوئے گا مجدد دوران اعلی حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت کشتہ عشق رسالت امام اہل سنت بھی نے اعلی حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ نے جڑے تیرے بھی امام نے تے میرے بھی بریلی دے امام بریلی دے تاجدار سیدنا اعلی حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ دی شان بیان کرتے ہیں نا خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ کی فرماندے تھے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ ایک کسی سلسلے دے پیشوا کا نام نہیں ہے اہل سنت امام کا نام ہے اعلی حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ نے 10 شوال 14 جون بریلی شریف کے اندر آنکھ کھولی 4 سال دی عمر ہوئی نا 4 سال تے 4 مہینے تے 4 دن 4 سال 4 مہینے تے 4 دن جس وقت آپ کی عمر ہوئی نا تے آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی جس وقت آپ کی عمر 6 سال ہوئی کتنی عمر آپ بدنا سنے ہیں کتنی عمر 6 سال جس وقت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دی عمر ہوئی نا ممبر تے بیٹھ کے نبی دا میلاد بیان کیتا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ دی جدوں عمر مبارک ہوئی نا 13 سال کتنی گل یاد کروانی اس واسطے بلا رہے ہیں کتنی عمر 13 سال اس واسطے تو بلا رہے ہیں گل اس واسطے یاد کرا رہے ہیں کہ اج کل نا گندگی سٹن والے نے نا
بے انتہا حد کر چھٹی ہے کہ ایسا خاموشی دی بھی حد کر چھٹی ہے جی اسی بولتے رہیے نا کچھ کہندے رہیے تے جڑے گندگی چھٹن والے نے نا انہاں نوں پتہ ہے انہاں دا دفاع کرن والے ہے نے انہاں دے دفاع کرن والے ہے نے جو کبھی بھی گندی زبان استعمال نہیں کرن گے اس واسطے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو غلاموں بڑی توجہ دے رات گفتگو کو سماعت فرمائے نے تے یاد بھی رکھیا جے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے اہل سنت و جماعت کے امام نام اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی عمر مبارک ہوئے جب 13 سال آپ نے سارے علوم پڑھ لے علم تفسیر بولو یار 13 سال کی عمر کے اندر سارے علوم آپ نے پڑھ لے علم تفسیر علم فقہ علم حدیث علم لغت علم بلاغت فلسفہ سائنس ہر چیز کا علم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حاصل کیتا ساڈے اس وقت جڑے کسی نے ایٹمی طاقت شانو بنایا وہ نام کی ہے ڈاکٹر قدیر کی نام ہے وہ بولو کی نام ہے ڈاکٹر قدیر کہندا ہے اے میں جو کچھ بھی حاصل کیتا نا جو کچھ بھی میں بنایا جو کچھ بھی میں حاصل کیتا اے میں اعلیٰ حضرت نو پڑھ کے حاصل کیتا ہے یعنی سائنسی میدان کے اندر بھی اگر کسی کو پڑھیا جائے گا کہ سر فہرست تیرے تے میرے امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہوئے گا اگر فقہ کے اندر بھی دیکھیا جائے گا اعلیٰ حضرت کا نام سر فہرست اگر حدیث کے اندر دیکھیا جائے گا اعلیٰ حضرت کا نام سر فہرست اگر قرآن کی تفسیر کی طرف دیکھیا جائے گا اعلیٰ حضرت کا نام سر فہرست اگر ترجمے کی طرف دیکھیا جائے گا اعلیٰ حضرت کا نام سر فہرست یہ ہوتا ترجمہ تیرے تے میرے امام نے کیتا آج تک کوئی کر ہی نہیں سکیا ہے حضرت رحمۃ اللہ کی تعالی نے ترجمہ نیچے بھی کیتا بڑے ادب کا خیال رکھیا جائے دیکھو نا مثال پیش کرتا جاواں اے میرے سامنے جڑا بیان ہے بھی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالی نے ترجمہ کیتا جدو آدم علیہ السلام کو لفظ ہو گیا آدم علیہ السلام نے دانا کھا لیا نا جنت بھی حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا سلام اللہ علیہ نے دانا کھاتا اللہ کریم جل شانہ نے منع فرمایا سی کہ دانا نہیں کھانا لیکن شیطان لعین نے حضرت حوا سلام اللہ علیہ نو بہکا کے وہ دانا کھلا چڑیا جناب آدم علیہ السلام نے بھی دانا کھا لیا ان بڑے ترجمے کرنا والے نے مینوں نہ لین دی ضرورت کوئی نہیں علاقی تکفیل اشارہ پتہ تو مشارے نو چل گیا بڑے ترجمے کرنا والے نے انہوں نے پتہ کی ترجمہ کیتا آدم علیہ السلام کو غلطی ہوئی آدم علیہ السلام نے غلطی کی تھی حالانکہ میرے صاحبوں معصوم دو ذاتاں نے گناہات ہو ایک نبی نے دوسرا اللہ دے فرشتے نے پھر کیویں کیا جا سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے معاذ اللہ غلطی کی تھی اور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیتا تے کی کہندے نے آپ فرماندے نے آدم علیہ السلام کو لفظش ہو گئے غلطی نہیں لفظش کیا اس لیے کہ غلطی دی نسبت بھی نبی دی طرف کرنا ہے نبی دی توہین ہے غلطی دی نسبت بھی نبی دی طرف کرنا ہے نبی دی توہین ہے اس واسطے جدو بھی ترجمہ پڑھیا کرو نا وہ کسی غیر نتو خیر دا ترجمہ نہ پڑھیا کرو جدو بھی پڑھیا کرو امام اہل سنت دا ترجمہ پڑھیا کرو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام عرض کر رہے سن 13 سال دی عمر کے اندر آپ نے سارے علوم حاصل کر لے جدو آپ دی عمر ہوئی نا 14 سال کتنی عمر ہے 14 سال آپ دی عمر مبارک ہوئی آپ نے فتویٰ دیتا 14 سال دی عمر دے وچ آپ نے فتویٰ دیتا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسند تشریف فرمانے بعد لے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دے بعد میں محترم بات تشریف فرمانے آپ مسند تے بیٹھے ہوئے نے بٹھان والے خود والد بٹھان والے خود مسند تے آپ دے والد آپ نے بٹھایا مسند تے آپ کو مسئلہ پوچھن واسطے آپ دے والد محترم کو مسئلہ پوچھن واسطے ایک بندہ آیا آکے کہنے لگا جناب والا مسئلہ پوچھنے واسطے آیا وہاں آپ نے فرمایا مسئلہ پوچھنا ہے یا فتویٰ لینا ہے اعلیٰ حضرت والد کہتے ہیں مسئلہ پوچھنا ہے کہ فتویٰ لینا ہے کہنے لگا جناب والا
مسئلہ بھی پوچھنا ہے تو فتویٰ بھی لینا ہے. آپ نے فرمایا پھر جہاں اندر چلا جا, مفتی صاحب اندر بیٹھے ہوئے نے. بولو بولو یار سارے, اندر چلا جا, اندر مفتی صاحب بیٹھے ہوئے نے. کہتا میں اندر گیا, میں جا کے دیکھا, اندر دیکھا تے مینوں نظر تے کوئی نہ آیا کہ چھوٹا جہا بچہ بیٹھا ہویا سی. عمر کی دسی ہے, میں 14 سال ہے. کہندے میں اندر جا کے دیکھا ادھر ادھر تے مینوں نظر کوئی نہ آیا. میں باہر آیا, آ کے عرض کیتی حضور اندر تے بندہ ہی کوئی نہیں ہے, تسی کیا مفتی صاحب اندر بیٹھے نے, اندر تے ہے ہی کوئی نہیں, بچہ بیٹھا ہے. آپ نے فرمایا وہ بچہ نہیں ہے, وہی تے مفتی ہے, وہی مفتی ہے. یعنی یہ بھی اگر آ جائے مفتی اعظم ہے تو بھی غلط نہیں ہوئے گا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ نے 14 سال دی عمر کے اندر فتویٰ دیتا, لوگوں کو درس دیتا. لوگوں میں اوہاں جنہاں نو ماں باپ دی دعا دی برکت دے نال, اللہ رسول دی دعا دی برکت دے نال, اللہ رسول دے فضل دے نال, میں اوہاں جنہیں جدوں بھی کلم چکی آئے یا خدا واسطے چکی آئے یا سونے مصطفیٰ واسطے چکی آئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں, اللہ کریم جل شانہ نے نا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو کمال عطا فرمایا سی. بڑے بڑے محدث آپ نے ملنے واسطے آیا کرتے سی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نو. حالانکہ وہ محدث نے پہلے آپ کی عمر مبارک ہے 14 سال ہے, آپ کی عمر مبارک, بڑے بہت بڑے عالم محدث آپ نے ملنے واسطے آیا کرتے سی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ نے پھر جدو قلم چکیا تو لکھنا شروع کیتا نا, توجہ ہے سارے صاحبان دی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ نے قلم چکیا تو لکھنا شروع کیتا نا, تو 1000 کتاب لکھی. کتنی کتاب؟ 1000 کتاب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ نے لکھی. دلائل دے اموار لا چھڑے, آپ نے ایک گل دا ایک نہیں, ایک گل دا 100 تک حوالہ بھی اعلیٰ حضرت نے عطا فرمایا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ نہ حج کر کے واپس آ رہے سن. آپ کی سیرت مبارکہ تھوڑی عرض کرتے ہیں. حج کر کے نہ واپس آ رہے سی. میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بھی سفر کریا کرو تو سفر دی دعا پڑھ لیا کرو. سفر کریا کرو, سفر دی دعا پڑھیا کرو. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی سفر کریا کرو سفر دی دعا پڑھ لیا کرو. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ حج کر کے واپس آ رہے سن. ہوں تے جہاز والا سسٹم ہے نا, وہ تو جہاز والا سسٹم نہیں سی, وہ تو بیڑے والا سسٹم سی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ بیٹھے ہوئے تھے, توجہ کرے آئے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ تشریف فرمانے اسے بیڑی تو جہاز کے اندر اسے بیڑے کے اندر بیٹھے ہوئے نے. سارے لوگ جڑے آپ کے حج کر کے واپس آ رہے سی. جس وقت وہ بیڑا جہدے اندر اعلیٰ حضرت باقی سارے حاجی تشریف فرما سن واپس آ رہے سن, دریا کے درمیان سے پہنچے نا تو انہیں ہچکولے رہنے شروع کر دیتے. جب انہیں ہچکولے رہنے شروع کر دیتے, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ہاتھ کے اندر تسبیح سی. میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں ہاتھ سے تسبیح پڑھ کے رکھنی چاہیے بندے کو. میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں ہاتھ بندے تے تسبیح ہونی چاہیے, اس لیے کہ ہاتھ تسبیح ہوئے تو پڑھن دل کاری پہنتا ہے, پڑھن دل کاری پہنتا ہے. اس واسطے کہتے ہیں بندے ہاتھ سے تسبیح رکھنی چاہیے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ نہ بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہے سن. سارے بندے نے جدو ہچکولے لینے شروع کر دیتے, سارے آئے آپ کو لا کے کہنے لگے جناب والا دعا کرو, اللہ مہربانی فرمائے, اساں سارے ڈوب جاواں گے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے انہوں کچھ نہیں ہوئے گا, انہوں کچھ نہیں ہوئے گا, صحیح سلامت اسی کنارے تے جاواں گے. کہنے لگے جناب والا اساں تانوں کہ دعا کرو, تسی کرامتا سنان لگ پے ہو. کرامتا سنان دا وقت نہیں,
قصہ مختصر انہوں نے بڑی گلاں کیتیاں اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نو، لیکن امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سر جھکا کے اللہ اللہ کر دے رہے، نبی پاک کی ذات تے درود پڑھ دے رہے. جدوں پہنچ گیا نا بیڑا اپنے کنارے تے بالکل صحیح سلامت اپنی منزل مقصود تے پہنچ گیا. توجہ ہے سارے دی، جس وقت اپنی منزل مقصود تے پہنچیا، کنارے تے پہنچیا، سارے نے کہا جناب والا سمجھ نہیں آئی. تو سائیں کیا کہ صحیح سلامت پہنچے گا تے صحیح سلامت پہنچ گیا، وجہ کی یہ معافی بھی منگی، نال گل بھی پوچھی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ فرماندے نے وہ تسی آکھیا سی میری کرامت، اے میری کرامت نہیں ہے بلکہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی جیڑا بندہ سفر کی دعا پڑھ کے سفر کرے گا، سفر کے اندر انہوں کوئی مصیبت نہیں آئے گی، آسانی دی نال دا سفر مکمل ہوئے گا، تے آسمان دے ستارے تے ٹوٹ سکتے ہیں، زمین تے پھٹ سکتی ہے، چاند تے ٹوٹ سکتا ہے، لیکن میرے نبی دا فرمان جھوٹا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے میرے نبی نے آکھیا سی کہ سفر صحیح سلامت ہوئے گا. تو میرا یقین سی، میرا یقین سی کہ سفر صحیح سلامت ہو جائے گا. ایسے واسطے سیانے آختے ہیں پیر کامل بھی ادو ہوتا ہے جدوں بولو بولو یار یقین کامل ہوئے. پیر کامل بھی ادو ہوتا ہے جدوں یقین کامل ہوئے. جدوں یقین کامل ہوئے ادو ہی پیر کامل ہوتا ہے نا. پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ بیمار ہو گئے، آپ کو نا ایک بچہ آیا، یتیم سی، والدہ سی بڑھاپے دی حالت دے اندر، اکھا تو نابینی سی. آیا آ کے تے آپ کو کہنے لگا جناب والا میں ایک عرض لے کے آیا ہوں. اینڈ کر کے نا چولی انہیں چولی اس طرح کر کے بند کیچی ہوئی تھی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو کھلوتا ہوا ہے. کہنے لگا جناب والا چھوٹی جی عرض کرنا آیا. آپ فرماتے نے بول کی کہہ رہا ہے؟ کہنا جناب والا عرض میری یہ وے کہ تساں غریباں دی دعوت بھی جاندے ہو. بولو یار میں تو سر لا لما پھر درد نہ سنا لما کہ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے تو بولو سبحان اللہ. پھر یار غلطی تو سمجھ آ رہی نا تانوں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ کو کہنے لگا بچہ حضور کیا تسی غریباں دی دعوت بھی جاندے ہو؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ بیماری دا عالم دین کر کے اکھا چک کے فرمان لگے کیوں نہیں، کیوں نہیں اسی ضرور آواں گے. آپ نے بھی گل کہی نا این کر کے چولی جڑی بند کیتی سی نا کھول کے کہنے لگا جناب یہ وچ تسی جاندے ہو کی ہے؟ آپ فرماتے نے نہیں بیٹا میں نہیں جاندا دے اندر کی ہے. کہنے لگا جناب والا یہ وچ چھولیاں دی دال ہے. پھر بھی تسی میری دعوت تے آؤ گے؟ پھر بھی تسی میری دعوت تے آؤ گے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں اسی ضرور آواں گے، لیکن ایک گل ساڈی بھی سن لے، ساڈی بھی مان لے. اچھا جناب بولو. فرمایا کلا آ نہیں سکتا، بیمار ہاں، جے کمے تے ایک ساتھی نال نہیں آواں، کمے تے ایک ساتھی نال نہیں آواں جے کمے تے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام اہل سنت مجدد دین ملت آپ نے انہی گل کہی جے تو واقعی ایک ساتھی نال نہیں آواں. کہندا کہ ٹھیک ہے جناب والا لئی آیا جے. انہیں وہ دال جا کے اپنی والدہ نو دیتی تے جا کے خوشخبری سنائی وقت دا امام ساڈے گھر آ رہا ہے، وقت دا امام ساڈے گھر آ رہا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی اپنے ساتھی نو، اپنے سجن نو آکھیا، اپنے بیلی نو آکھیا، اپنے مرید نو آکھیا تیاری کرو اساں جانا ہے. پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام ایسے واسطے آدم چشتی کی کہندا ہے کہ کسے دے سر تے تاج دستار امامت اس علم پڑھاون سکھے یا او کس نے پیڑیا او فقر دا چولا اس زہد کماون سکھے
زندہ باد تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام اعلی حضرت تیاری کرے تو حکم دیتا تیاری ہو گئی. اس بچے نے جا کے اپنی والدہ کو دال دیتی. ماں جو کہ اکھاں تو نبینی سی کچی پکی دال پکائی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ تے آپ دا مرید دونوں دروازے تے گئے. جا کے دروازے تے دستک دیتی. دروازے تے دستک دیتی. اندروں بچہ پوچھتا ہے کون؟ اعلیٰ حضرت فرماندے نے احمد رضا آیا ہوا. احمد رضا آیا. جس وقت اتنی گل گئی بچہ خوشی دے نال اپنی ماں جا کے کہنے لگا اماں تھوڑا جا ذرا سائڈ تے ہو جا، وقت دا امام آیا ہے، انہوں نے بیٹھن واسطے میں کچھ بندوبست کر دیا. پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں صرف کر دیں اتنی کی جگہ ہے کہ کل ایک بندہ بیٹھ سکتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ نے اندر بندوبست کر کے بچہ آ کے کہنے لگا حضور صرف جگہ اتنی کہ ہے کیونکہ پردہ دار میری والدہ ہے، انہوں نے میں کتنے بٹھاواں، جگہ اتنی کہ بندہ ایک بیٹھ سکتا ہے. مہربانی فرماؤ تسی اندر آ جاؤ. خلیفہ آپ دا مرید آپ دا باہر رہے. آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں، باہر بچھا دے اسی تو بھی باہر بہ جاؤ گے. باہر بچھا دے، باہر جگہ بنا دے اسی باہر بیٹھ جاؤں گے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں بچے نے خوشی دے اندر باہر سب کچھ بچھایا. امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ بھی، آپ دا مرید بھی، آپ دا خادم دونوں بیٹھے. حکیم نے آپ کو منع کیتا سی کہ آپ نے دال نہیں کھانی، آپ کو منع کیتا سی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ کے سامنے آیا تو کھانا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کھا رہے ہیں. بڑے ذوق شوق نال آپ نے کھانا کھاتا. بچہ خوش ہو گیا، کھا کے نا سارا کچھ لے گیا. جدو بچہ اندر گیا نا تو مرید کول بیٹھا ہوا سی. توجہ ہے سارے دی. مرید کول بیٹھا سی کہنے لگا سرکار مہربانی کراں ایک گل کرنا، جو برا نہ محسوس فرماؤ گل کرنا. فرماندے بول. کہتا سرکار دا منع کیتی سی ڈاکٹر نے دال، حکیم نے منع کیتا سی نہ کھاؤ، لیکن جے تسی کھانی بھی سی تے تھوڑی بہت کھا لیندے، تساں تے رج کے کھادی ہے. آپ نے فرمایا اونوں ویکھاں یا اوندا دل ویکھاں؟ اونوں ویکھاں یا اپنا اس بچے دا دل ویکھاں؟ ویکھیا نہیں تو کتنا خوش ہویا ہے. ایسے واسطے کوئی کہنے والا کی کہتا غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ. سارے دا ایمان غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ. روز پہلے بلند آواز نہ پڑھو غریباں سہارا یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماندے نہیں تو ویکھیا نہیں، تو میری طبیعت دی گل پیا کرنا ہے. ذرا ویکھ تے صحیح میں اپنی طبیعت والے ویکھاں یا اس یتیم والے ویکھاں کتنا خوش ہویا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے. اعلیٰ حضرت فرماندے نے مجدد دین و ملت امام اہل سنت فرماندے نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے یتیم نال پیار کیتا ہے جتنے حق چلے وار آن گے اللہ اتنے گناہ معاف کرے گا، اللہ اتنے درجے بلند کرے گا. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بیان کرنے والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت تے چلن والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال محبت کرنے والا کیویں میں کر سکتا سا ایک بچے دا دل توڑ دا؟ میری طبیعت خراب ہوندی تے ہو جاوے لیکن بچے دا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے. پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں اس واسطے تے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دی ترجمانی اعظم چشتی نے اپنے الفاظ دے اندر اس طرح کیتی کی کہندا ہے لگا جدوں بازار اللہ تے بلو کی وانگ کہاں
گل آدھا حضرت رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ دے منہ دے وچ نہ چھالے ہو گئے، آپ دے منہ دے وچ چھالے ہو گئے. حکیم نو بلایا، بڑا مشہور حکیم سی. انہیں ویکھ کے نا تے آپ نو کہنے لگا آپ نو نا طاعون دی بیماری ہو گئی. طاعون دی بیماری دے بارے سنو، جڑی ہے وبائی امراض پھیلی ہوئی نا، انہوں طاعون دی بیماری آپ کہہ رہے ہیں. پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ طاعون دی بیماری چ مر جائے اللہ شہادت دی موت عطا فرمائے گا. حدیث دکھاؤں گا میں. سرکار نے فرمایا جڑا بندہ طاعون دی بیماری سے مر جائے اللہ انہوں شہادت دی موت عطا کرے گا. جس علاقے کے اندر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شہر کے اندر، جس علاقے کے اندر، جس پنڈ کے اندر، جس محلے کے اندر، جس بستی کے اندر طاعون دی بیماری پھیل جائے تو کبھی باہر نہ نکلے آجے، باہر نہ نکلے آجے. حضور کی کریے؟ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک مشکات شریف کے اندر تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا بندہ ربے اوچھے تے صبر کرے. اوچھے ہی ربے تے کی کرے؟ بولو بولو کی کرے؟ اوچھے ربے تے صبر کرے. جے دے انہوں کسی اور مرض دی وجہ تو بھی موت آ گئی نا، طاعون دی وجہ تو نہیں، صبر کرتا رہا. کسی اور بیماری دی وجہ تو بھی موت آ گئی، سرکار فرماندے نے اللہ پھر بھی وہ شہادت کا رتبہ عطا فرمایا. کیونکہ طاعون دی بیماری ہے نا، طاعون دی بیماری دے اندر علماء فرماندے نے کہ اللہ کریم معاف فرمائے، کہندے تھوڑے بنسیاں جسم دے اوتے دانے کہندے نکل آندے نے، تو دانے دی تکلیف انج ہوندی ہے جویں نیزہ ماریا جاتا ہے، اتنی تکلیف ہوندی ہے. محدثین فرماندے نے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے گل لکھی ہے، فرماندے نے کہ وہ شیطان ہے نا، شیطان یا جن اس بندے نوں جنوں طاعون دی بیماری ہوندی انہوں نیزے مارتے ہیں. کہ طاعون طعن دے وچوں نکلیا، طعن دا معنی ہے نیزہ، تے انہوں نیزے مارے جاندے نے. تے جس وقت جڑے بندے نوں طاعون دی بیماری دے اندر شہادت دی موت ہوندی کیوں ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے اودی وجہ یہ ہے کہ شہید جیڑا جنگ دے میدان دے اندر شہید ہویا انہوں بھی بلایا جائے گا، جیڑا طاعون دی بیماری دے اندر فوت ہویا انہوں بھی بلایا جائے گا. اللہ فرمائے گا انہوں بھی زخم نے جی مولا، انہوں بھی زخم نے جی مولا، او بھی شہید ہے اے بھی شہید ہے، دونوں میں ایک رتبے دے اندر ایک جگہ دے وچ جنت دے اندر داخل فرما دے ہو. عرض کرنے سے اللہ حضرت رحمت اللہ کی تعالی علیہ کو طاعون دی بیماری ہو گئی. کنے آکھیا؟ حکیم نے. کنے آکھیا؟ حکیم نے آکھیا کہ جناب تانوں طاعون دی بیماری ہے. آپ نے فرمایا نہیں نہیں مینوں نہیں ہو سکتی، مینوں بولو تو صحیح یار، مینوں نہیں ہو سکتی. میں دعا کرنا وا جڑا بولے اللہ کریم انہوں وبائی امراض کو محفوظ فرمائے. مینوں نہیں ہو سکتی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا مینوں نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا جی میرا تجربہ ہے، میں خاندانی حکیم ہاں، ساری زندگی حکمت کرتا رہا، تسی میری حکمت نو فیل کر دے پے ہو تے کہندے ہو مینوں نہیں ہو سکتی. فرمایا چلیا مینوں نہیں ہو سکتی. میرے نبی نے علیہ السلام نے فرمایا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ دعا منگے نا، کیڑی اسی دعا مانگ دے رہے ہیں، کیڑی بلا؟ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ 3 باری پڑھے پورے دن دے وچ، کنی باری؟ 3 باری پڑھے نا یہ دعا، اللہ کریم انہوں طاعون دی بیماری تو ہمیشہ واسطے محفوظ فرما دے گا. اس بندے کو طاعون دی بیماری نہیں ہو سکتی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے نبی آکھیا ہے، میرے نبی فرمایا مینوں نہیں ہو سکتی. وہ ناراض ہو کے چلا گیا. ایک آپ کا شاگرد بیٹھا ہوا اس کہنے لگا سرکار میں بھی کچھ تے کو پڑھی ہے کہ میں کچھ کہاں تے ضرورت نہیں محسوس فرماؤ گے. فرمایا روز کہنا سرکار مسواک منہ کرو، مسواک کرو، کالیاں مرچاں انہوں پیس کے انہوں منہ دے وچ لگاؤ جتے چھالے نے، ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے فرمایا مجھے تیری گل کی سمجھ تھوڑی نہیں آئی ہے، اس لیے کہ میرے نبی دی یہ وچ حدیث پاک ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسواک کریا کرو، ہوتی حدیث پاک اس واسطے مینوں تیری گل دی تھوڑی جی
سمجھ آئی آلہ حضرت مسواک منگوائی، مسواک منگوا کے نا توجہ کرے آجے میری گل ختم ہو لگی توجہ کرنا. آلہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مسواک کی تھی، مسواک کر کے گالیاں مرچاں جڑیاں پیسیاں گئے انہوں لایا. تھوڑی دیر تو بعد خون دی الٹی آئی آپ نے خون دی الٹی کی تھی، جیڑا جو کچھ سی گند پہ جو جمعیا خون سی سارا باہر نکلیا. آلہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماندے بلاؤ اس حکیم نو، بلاؤ اس حکیم نو، پہلے انہوں نعت سناواں گا پھر قرآن سناواں گا، نعت بھی سناواں گا قرآن بھی سناواں گا، تے انہوں دساں گا ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن نہ رب جھوٹا ہو سکتا ہے نہ رب دا رسول جھوٹا ہو سکتا ہے. اس واسطے گل میری ہوئی ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سانو مینوں اس چیز دی طرف لہا کے ساری گلاں دس کے علم یقین دا فائدہ دیتا. کہندے نے کہ یقین کرنا ہے اس گل دے اوتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیتا وہی ہوے گا، دوسرا کچھ ہو سکتا. اللہ کریم جل شانہ اعلیٰ حضرت کے مدار پر انوار تے اپنی رحمتاں تے برکتاں نال نزول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جن دوستاں نے سنتا پڑھی سنتا